السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو کل کائنات دا مالک خالق، ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یشاء۔ انگنت لا تعداد درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات گرامی دے اتے اللہ دی رحمت ہوئے اللہ دے مومن بندیاں دے اتے۔ دوستو، جو میں موضوع بیان کرن دا ذہن رکھنا والدین دے نال حسن سلوک کرنا، والدین دے نال اچھا سلوک کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا صحابی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کل آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیڑا عمل کریے اللہ رب العزت اساڑے تو راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دسیا نے اور چیزاں، اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا فرمان اور اللہ دے قرآن دے وچوں انشاءاللہ بیان کرنے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام دا صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کول سوال کر دینے کہ کیڑا عمل کریے اللہ دے نزدیک سخت زیادہ پسندہ ہو جائے، اللہ نو پسند ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام دے کل آ کر آنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیڑا عمل کریے اللہ رب العزت اساڑے کل راضی ہو جائے، اسی کیڑا عمل کریے اللہ دے زیادہ نزدیک ہو جائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا عمل فرمایا، پہلا عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے شیاوے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نا اے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وقت دے اتے نماز پڑھنی ہے، وقت دے اتے نماز ادا کرنی ہے، وقت نو ٹال کر نماز نہیں ادا کرنی، ٹائم دے نال نماز پڑھنی ہے، ٹائم دے نال اللہ رب العزت دے اگے سجدہ کرنا ہے، ٹائم دے نال نماز نو ادا کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان نماز نو ٹائم نال ادا کردا ہے، جو نماز نو یعنی کہ ٹال کے ادا نہیں کردا، جو نماز نو وقت دے نال ادا کردا ہے، جو وقت ٹال کے نماز نو ادا نہیں کردا، جو وقت دی پابندی کر کے نماز ادا کردا ہے،
جو وقت دے نال وقت دی قدر کردیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز ادا کرتا ہے نماز پڑھتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اور اللہ رب العزت اس نو یعنی کہ اپنے نال کر دے گا اللہ رب العزت اس نو پسند کر لے گا اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جڑا بندہ نماز نو صحیح ادا کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ رب العزت دا قرآن ہے اللہ رب العزت دا فرمان ہے اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز ادا کرتے رہو نماز پڑھتے رہو نماز اور سجدے اللہ نو کرتے رہو سجدے جدو کرتے رہو گے اللہ رب العزت تساڈے یعنی کہ عمل اللہ قبول کر لے گا تسی نماز پڑھتے رہو گے اللہ دیاں تسی یعنی کہ بہت مقرب بندے بن جاؤ گے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اور اللہ رب العزت فرمانے نے کہ نماز ادا کرنی ہے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ لوگوں نماز قائم کرو لوگوں زکوٰۃ ادا کرو لوگوں نمازاں پڑھو لوگوں زکوٰۃ ادا کرو اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور تسی یعنی کہ نماز پڑھتے رہو نا اللہ نو سجدہ کرتے رہو اور اللہ رب العزت آمنے کہ نماز پڑھو نماز ادا کرو اور نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرن دے اندر رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو اور مشرکاں دے وچ نہ ہو جاؤ اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الصلاۃ علی وقتها وقت دے نال نماز پڑھ وقت دی قدر کر کے نماز نو ادا کر وقت دی قدر کردے ہیں اللہ نو سجدے کردا جا اللہ تیرے یعنی کہ عمل قبول کردا جاوے گا اللہ اکبر کبیرہ دوسری چیز پوچھی اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد کی کرنا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا والدین دے نال نیک سلوک کر اور والدین دے نال یعنی کہ اچھا سلوک کر اور والدین دے نال یعنی کہ اچھا سلوک کر اور اچھی زبان استعمال کر اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا نا اللہ رب العزت نے فرمایا وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللہ رب العزت نے فرمایا نا اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ بھئی کہ سب تو پہلے تو کرنا کی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ تعالی دی عبادت کر اس دے نال کسی نے شریک نہ کر اور ماں باپ دے نال اچھا سلوک کر اللہ اکبر کبیرہ دوستو آج کس طرح دی دنیا چل گئی ہے کس طرح دا طریقہ چل گیا لوگ باپ نو دھکے مار رہے ہیں لوگ باپ نو یعنی کہ گھروں باہر کڈ رہے ہیں لوگ باپ نو یعنی کہ دھکے مار کر گھروں باہر کڈ دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور اللہ رب العزت آندے کہ بے کہ باپ دے اگے افتلک نہیں کرنے باپ دے اگے یعنی کہ اپنے ہتھاں نو بند کے رکھنا ہے باپ دے اگے اپنی زبان نو بند کے رکھنا ہے اور باپ دے اگے اپنے آپ نو یعنی کہ اپنی زبان درازی نہیں کرنی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کون کہہ رہا اللہ رب العزت دا قرآن آکھ رہا ہے اللہ رب العزت دا پیغام ہے اللہ رب العزت آنے نے نا کہ دیکھو سب تو پہلے کرنا کی ہے عبادت کرنی ہے میری کرنی ہے اور ریاضت کرنی ہے میری کرنی ہے اللہ رب العزت آنے کے اس تو بعد تسی والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے والدین افتلک نہیں آخنا اور والدین دے اگے یعنی کہ اف نہیں کرنا والدین دے اگے یعنی کہ بولنا نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور آپ علیہ الصلوۃ اللہ رب العزت آنے نے نا کہ بھئی کہ اگر تسی یعنی کہ اپنے والدین دے نال
بعد یعنی کہ اللہ تعالی دی عبادت کرو اور او دے نال کسی نو شریک نہ کرو، اور اللہ رب العزت دی عبادت اس طرح کرنی ہے، خالصتاً عبادت او دی کرنی ہے، اور اس تو بعد تسی ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت آدھے نے نا تیرے پروردگار نے، تیرے اللہ نے صاف صاف حکم دے دیتا ہے، اور تیرے اللہ آنے کے اللہ آنے نے کہ تسی یعنی کہ میرے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تسی اپنے والدین تلک والدین دے اگو اف تلک نہیں کرنے، والدین دے اگو بولنا نہیں، والدین دے اگو زبان درازی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اگر انسان چاہتا ہے اللہ مینو کامیاب کر دے، انسان چاہتا ہے کہ اللہ میرے سارے کم سوار دے، انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت یعنی کہ مینو بڑی نعمتاں عطا فرماوے، اور اللہ رب العزت مینو دنیا دے عزت عطا فرماوے، اللہ رب العزت مینو آخرت دے اندر عزت عطا فرماوے، اللہ رب العزت مینو دنیا دے مال کر دے، اور اللہ رب العزت نے آکھیا فلا تقل لهما اف، والدین دے اگے بولنا نہیں، والدین دے اگے اف تلک نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس طرح؟ اور والدین دے اگے اف تلک اف کیوں نہیں کرنی؟ اللہ رب العزت دا قرآن ہے، اللہ رب العزت دا فرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا نا اگر تو یعنی کہ تیرا والد تینوں یعنی کہ کوئی آخے، تیرا والد تیرے نال کوئی سوال کرے، تیرا والد تینوں یعنی کہ اگر جھڑکے تو والد اگے اف تلک نہ کریں اور والد اگے بولے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور دیکھنا تو والد دے اگے اف نہیں کرے گا، اللہ تیرے تو راضی ہو جاوے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جس تو والد ناراض ہے اس تو میں اللہ ناراض ہاں، جس تو والد ناراض ہے اس تو آپ علیہ السلام ناراض نے، جس والد ناراض ہے آپ علیہ السلام بھی ناراض نے، اللہ بھی ناراض ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نا دیکھو نا، اور آپ علیہ السلام نے یعنی کہ صحابہ نو دسیا وے، صحابہ نو کیا وے فلا تقل لهما اف، والد دے اگے اف تلک نہیں کرنے، والد دے اگے یعنی کہ والد دے اگے بولنا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو نا انسان جدو چھوٹا ہوئے اور والد کس طرح خدمت کرتا ہے انسان دے، اور بچے دی خدمت کس طرح کرتا ہے، اور بچے دے نال کس طرح حسن سلوک کرتا ہے۔ بچے نو بخار ہوئے باپ دا آرام ختم ہو جاندا ہے، بچے نو ٹینشن ہوئے اور باپ پوری رات سو نہیں سکتا، اور بچے نو کوئی تکلیف ہوئے باپ پوری رات تکلیف دے اندر کر دیندا ہے، بچے نو تھوڑی جی کھانسی ہوئے باپ پوری رات سکون نال نہیں سو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس بعد جب اولاد بڑی ہو جاندی ہے پھر باپ نو دھکے مار دیے اور باپ دے قریب نہیں جاندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اور اپنے والدین جس طرح تیرا والد تیرے واسطے یعنی کہ تیری خدمت کر رہا ہے، ہن تیرا حق ہے اپنے والد دے اگے اف نہ آکھی، تیرا حق ہے والدین دے اگے یعنی کہ اپنے آپ نو تھم کر دے، اپنے آپ نو یعنی کہ مار دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا نا اور دیکھنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچہ چھوٹیاں گلاں کردا ہے، والدین نو بڑیاں چنگیاں لگدا نے، والدین بڑا خوش ہوندا ہے، والدین دے دل خوش تو سماندا نہیں آندا یار میری اولاد میرے واسطے یعنی کہ میرا بچہ ہن بولن شروع ہو گیا، ہن بچہ چلن شروع ہو جاندا ہے، اور چلدیاں باپ دی انگلی پھڑ لیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور باپ خوش ہو جاندا ہے کہ میرا بچہ ہن یعنی کہ ترن لگ پیا ہے۔ پھر اس تو بعد اور بچہ یعنی کہ تھوڑا بڑا ہویا اور بولن شروع کر دینا اور حتیٰ کہ چیزاں منگن شروع
شروع کر دیندا توتلی زبان دے نال، اور باپ بڑا خوش ہوندا ہن میرا بیٹا بولن بھی شروع کر دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد بیٹا یعنی کہ تھوڑا جا بڑا ہوندا ہے، باپ خدمت کر رہا ہے اولاد دی، اور اس کے بعد اولاد واسطے باپ نے یعنی کہ دیکھو نا تعلیم دا بندوبست کیتا. ہن بیٹا پڑھ گیا ہے، بیٹا انجینئر بن گیا ہے، بیٹا یعنی کہ کوئی گورنمنٹ دی نوکری جاب لگ گئی ہے اس کے بعد، اور بیٹا اپنے باپ نو نہیں پہچاندا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اور جس طرح اے بچپن دے اندر تیری خدمت کر دے رہے، جس طرح اے بچپن دے اندر تیرا خیال رکھیا ہے، جس طرح بچپن دے اندر اے تیرے نال چل رہے ہیں، ہن تینوں بھی اپنی یعنی کہ والدین واسطے یعنی کہ صدقہ جاریہ بننا چاہیے. ہن تینوں بھی والدین دے نال حسن سلوک کرنا چاہیے. ہن تینوں بھی والدین دے اگے بولنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اے یعنی کہ انجینئر بن گیا ہے اور اس نو گورنمنٹ دی جاب مل گئی ہے. ہن اے باپ نو باپ نہیں سمجھدا، اے باپ دے نال بہن گوارا نہیں کردا، اے باپ دے نال گفتگو کرن گوارا نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان باپ دے سامنے بولدا ہے، جو انسان باپ دے سامنے یعنی کہ اپنی زبان درازی کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ہن باپ نے پالیا، باپ نے پال پوش کے بڑا کیتا ہے، ہن باپ نے بیٹے دی شادی کر چھڈی ہے. ہن بیٹا باپ نو یعنی کہ رکھن واسطے راضی نہیں، بیٹا باپ نو یعنی کہ اپنے نال رکھن واسطے راضی نہیں. آندا کہ یار باپ نو ایک پاسے کر دیو، باپ نو ایک پاسے چھوڑ دیو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اللہ دے قرآن دا فیصلہ یاد رکھے، اللہ دے قرآن دی گل یاد رکھے. فرمایا فلا تقل لهما اف. اف نہ آکھیں اج تو اف کرے گا، کل تیری اولاد تینوں اف کرے گی. اج تو اپنے والد نو دھکے دے گا، کل تیری اولاد تینوں دھکے دے گی. اج تو اپنے والد نو کروں کڈے گا، کل تیری اولاد تینوں کڈے گی. اج تو اپنے والد نو مارے گا، کل تیری اولاد تینوں مارے گی. اج تو اپنے والد نو اور حتیٰ کہ یعنی کہ کنا تو پھڑ کے اور انہاں نو جھنجھوڑے گا، کل نو تیری اولاد تینوں یعنی کہ پھڑے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا دیکھو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن وال آیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد میرا مال یعنی کہ خرچ کر دیندا ہے، میرا والد میرے مال دا خیال نہیں کردا، میرا والد میرا مال سارا ضائع کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی بھیجا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا اس بابے نو بلا کر لے کرا، جا اس بابے نو جا کے تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے نے، تینوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عدالت دے اندر بلا رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قاصد گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام لے کر گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی گل سنائی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں طلب کیتا ہے کس وجہ تو تیرا بچہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری شکایت کیتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن او باپ آ رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول، اور اکھاں دے وچوں آنسو نے اور بڑے غمگین صدا دے نال آ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آندا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھدے نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھتے ہیں کہ بابا جی اے بچہ اے آندا ہے کہ بھئی کہ میری کمائی میرا باپ یعنی کہ میری کمائی دی قدر نہیں کردا، میری کمائی نو میرا باپ اڑا دیندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گل سننا اور دیکھنا جوان میری گل غور نال سننا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بابے دے کول بابا آخر گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے چھوٹا سی میں بڑیاں تکلیفاں چکیا، اے چھوٹا سی میں مزدوریاں کر کے انہوں پڑھایا، اے چھوٹا سی گا میں اے دے یعنی کہ میں اے دے واسطے جو میں اے دے واسطے کپڑے دا بندوبست کیتا. اللہ اکبر کبیرہ. اے چھوٹا سی گا بیمار ہوندا سی گا لیکن میرا نیندراں اڑ جانا سن اور میں بیدار ہو جانا سن. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں پوری رات جاگ
کر گزار دینا سا اس واسطے کہ اللہ جی میرے بچے دا کی بننا ہے، اللہ جی میرے بچے نو شفاواں دے دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تے اللہ دے کول منگ کے اور اے دی صحتاں دی دعا منگی ہے اور میں اللہ دے کول التجا کیتی ہے۔ اللہ رب العزت میں آندا رہا، اللہ میری زندگی بھی اس نو لا دے، اللہ اس دے دامن دے اندر کوئی غمی نہ آئے۔ اج اے جوان ہوئے، پڑھ لکھ گیا ہے، کمان شروع ہوا ہے اور حتیٰ کہ میں ادے پیسے کی خرچ کیتا ہے اور اس نے دا شکایت کالی کملی والے نو لا دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گل سننا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو گل سنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوان دی گربان پھڑی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جوان گل سننا، تیرا مال ٹھیک ہے تو کمان ہے اور دیکھنا تو جو تیرا جسم میں اے بھی تیرے باپ دی ملکیت ہے اور جو تو مال کمانا ہے وہ بھی تیرے باپ دی ملکیت ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سن جوان گل، اگر تیرا ابا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور حتیٰ کہ پرندیاں نو پا دے تیرے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں کر کے اور پرندیاں نو پا دے پرندے لے جان اور پھر بھی تو اپنے والد دا حق ادا نہیں کر سکتا، دوستو گل سمجھ آئی؟ فلا تقل لهما اف، اپنے والد دے اگے اف نہیں کرنے، اپنے والد دے اگے بولنا نہیں، اپنے والد دے اگے اپنے آپ نو یعنی کہ تھم کر دینا، اپنے آپ نو اپنے والد دے اگے یعنی کہ اپنی زبان درازی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور احترام دے نال بولنا ہے اور احترام دے نال گل کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری عمر بڑھا دے، انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری عمر دے اندر اضافہ کر دے اور اس کو پتہ ہے کرنا کی چاہیے اور وہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر اللہ رب العزت یعنی کہ برکت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا پاگل ہے جس دا والد اور والدہ زندہ ہوئے اور دوسرے دے کول دعاواں کرادا پھرے، اور جس دا والد اور والدہ زندہ ہوئے دوسرے دے دروازے دے اوتے دستک دے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ میری امت دے اندر برکت عطا فرماوے، انسان چاہتا ہے کہ بھئی کہ اللہ میرے رزق دے اندر برکت عطا فرماوے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کہ اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرے اور اپنے رشتہ داراں نو ملائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر برکت آ جائے، جو انسان چاہتا ہے میری امت دے اندر برکت آ جائے، جو انسان چاہتا ہے کہ بھئی کہ میری اولاد میری نافرمان نہ ہوئے اور اگر او دا والد والدہ زندہ ہوئے اور اپنے والد دے نال اچھا سلوک کرے، اپنے والد دے نال اپنے والد دے نال حسن سلوک کرے اور اپنے والد دی گل نو مننے، اپنے والد دا خیال رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بھئی کہ سب تو زیادہ حق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں دا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باپ دا حق ہے، اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے ماں دے قدموں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے، اللہ رب العزت نے باپ دے قدموں دے اوتے یعنی کہ باپ دے اللہ نے ماں دے قدموں دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے، اللہ نے باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، دوست اج تو اور میں اپنے والد دے نال حسن سلوک نہیں کران گے، اپنے والد دی عزت نہیں کران گے، اپنے والد دی گل نو نہیں مناں گے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان یعنی کہ اپنے والد دی گل نو نہیں منے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
یعنی کہ جس طرح اللہ نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھی ہے، اللہ نے باپ نو جنت دا دروازہ بنا چھڈیا، اور ماں دے تھلے ماں دے پیراں دے تھلے اللہ نے جنت رکھی ہے، باپ نو دروازہ بنا چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن باپ نو اسی دھکے دیاں گے جنت کس طرح کھلے گی، باپ نو اسی یعنی کہ گالاں دیاں گے جنت کس طرح کھلے گی، اسی باپ دے نال حسن سلوک نہیں کریں گے تو جنت کس طرح کھلے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے کہ دوستو اللہ رب العزت نے فرمایا نا ولا تقل لهما اف، اپنے والدین دے اگے اف تلک نہیں کرنے، اپنے والدین دے اگے بولنا نہیں، اپنے والدین دے سامنے یعنی کہ اس طرح دا اپنے والدین دے سامنے بولنا نہیں، اپنے والدین دی عزت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ نے اتنا مقام دیتا ہے، اللہ نے اتنا بلندیاں دیتیاں نے، اللہ نے اتنا یعنی کہ اللہ رب العزت نے اتنا انہاں نو یعنی کہ مقام اور بلندی، اور اللہ رب العزت نے انہاں نو یعنی کہ ہر چیز دے نال نوازیا۔ کس واسطے نوازیا دوستو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی والدہ زندہ ہے، اور جدو تلک والدہ زندہ رہی ہے والدہ دی خدمت کردے رہنے، جدو تلک والدہ زندہ رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بہن والا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کرن والا، اور حتیٰ کہ والدہ دا فرما بردار ہے جدو تلک والدہ زندہ رہی ہے اور حج کرن نہیں گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدہ دی خدمت کرن دا اللہ نے فائدہ کی دیتا ہے، اللہ رب العزت نے والدہ دی خدمت کرن دا فائدہ اے دیتا وے، اللہ نے والدہ دی خدمت کرن دا اللہ نے مقام اے عطا فرمایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ رب العزت نے مکہ دی گورنری عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا جانشار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی کہ ایک یعنی کہ کرندہ بندہ ہے اور تو یعنی کہ او دا نام ہے اویس کرنی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تیری زندگی دے اندر او زندہ ہوئے او دے کل دعا کرانی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اور حتیٰ کہ اویس کرنی کون ہے؟ والدین دی خدمت کرن والا ہے۔ اویس کرنی کون ہے؟ والدین دے نال حسن سلوک کرن والا ہے۔ اویس کرنی کون ہے؟ والدین دے نال والدین دے اگے اف تلک نہیں کہن والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدین دے اگے زبان نہیں چلان والا۔ اور اویس کرنی رحمت اللہ علیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر کیوں نہیں آ سکے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت دے اندر کیوں نہیں آ سکے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول کیوں نہیں آ سکے؟ اس واسطے نہیں آ سکے انہاں دی والدہ جرا یعنی کہ زندہ سیگی، والدہ دی خدمت کردے سن، والدہ کول یعنی کہ اجازت لیندے رہے، لیکن ایک مرتبہ اجازت ملی ہے دوستو، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال یعنی کہ ملاقات دا شرف نہیں ہویا حاصل ہویا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نہیں بن سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ صحابی نہیں بن سکے، کس واسطے کہ والدہ دی خدمت کردے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو کیا اگر اپنے زمانے دے اندر اویس کرنی نو پائیں، اگر اویس کرنی نو دیکھے نا انہاں نو آکھی کہ میرے واسطے دعا کرو، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی واسطے دعا کرانی کیوں؟ او والدین دا فرما برداری اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا کرنا اس طرح دا ہویا ہے، او والدین دا خدمت گزار ہے، والدین دی خدمت کرن والا ہے، اور والدہ دی خدمت انی کیتی ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے دے واسطے گئے نے اللہ اکبر کبیرہ، اور حتیٰ کہ انہوں نے پتہ لگا کرن تم ایک یعنی کہ قبیلہ آیا ہے، کرن تو ایک لشکر آئے، اور آپ یعنی کہ
کے پوچھ دے خیمے تلک پہنچ جاندے نے اور پوچھ دینے کہ یار کرن تو کیڑا قبیلہ آیا اور دس جنے فلانا قبیلہ. انہوں نے کیا کہ یار تو ساڑھے اندر ایک ایش نامی بندہ بھی ہے، وہ ایش کرنی بندہ ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کیا ہاں ہے او تو یعنی کہ اتھے بیٹھے اور ساڑھے سامان دا خیال کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ دیکھ کر انہوں نے کیا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اور انہوں نے کیا کہ اسی انہوں نے بلا کر لے کر آندیاں انہوں نے کیا کرنے انہوں بلان دی لوڑ نہیں اور انہوں دے کل میں خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر کے جاواں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تر کے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے کل اور انہوں نے کیا کہ دعا کرو میرے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ دا چیخا نکل گیا. انہوں نے کیا کہ میں کس طرح دعا کرا، میں ماڑا بندہ میں کس طرح، میں گناہگار بندہ کس طرح دعا کرا. انہوں نے کیا کہ ویس کرنی مینو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیگا اگر تیری زندگی دے اندر تیری اویس نال ملاقات ہویا، اویس کرنی رحمت اللہ علیہ دے نال ملاقات ہوئے او دے کول دعا کرانگی اللہ تیرے یعنی کہ کامی سوا دے گا، اللہ تیرے یعنی کہ پریشانی دور فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اور دعا کی اللہ اکبر کبیرہ دے اندر رکھیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ دے کل سوال کرنے والے نے سوال کیتا تسی انہاں دے کل دعا کیوں کرائی ہے؟ انہوں نے کیا کہ مینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیگا اے عام بندہ نے اے والدین دا فرما بردار ہے، اے عام بندہ نے والدین دی خدمت کران والا ہے، اے عام بندہ نے اپنے والدین دے اگے بولن والا نے اور اپنے والدین دے اگے یعنی کہ اف تلک نہیں کرن والا. اللہ اکبر کبیرہ. اس واسطے کے دوستو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ والدین دے اگے اف نہیں کرنی، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. کیونکہ تو ساڈے والدین نے جو سانو پالیا ہے، تو ساڈے والدین نے جو ساڈے واسطے ساڈی خدمت کی ہے اور اپنے والدین واسطے اپنے والد دے اگے اف نہیں کرنی اور انہوں نے تو ساڈی پرورش کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخری غلط میرا سلام ہے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ دیکھو دوستو جو انسان والد دا نافرمان ہے وہ جنت دے اندر نہیں جائے گا، جو والدہ دا نافرمان ہے وہ بھی جنت دے اندر نہیں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جو والدین دا فرما بردار ہے اللہ اس نو جنت بھی عطا کرے گا، جو والدہ دا فرما بردار ہے اللہ اس نو بھی جنت عطا کر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دی گل سمجھ آ گئی اور والدین دے نال حسن سلوک کرو اور والدین دی خدمت کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سارے نو اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.